اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے اس کے دونوں ایڈمن سید محب الحق سید نجیب الحق کی جانب سے اور مجھ خاکسار سید نوید الحق عرف منو بھائی کی جانب سے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک اتفاق ہے. آج ہم پروگرام تو کسی اور نوعیت پر کرنے جا رہے تھے، لیکن اتفاق سے میرے بڑے سینئر ساتھی اور بڑے سینئر استاذہ میں سے جنہوں نے اس کھیل کی ابتدا خاص طور پر یہ جو فشنگ سے ریلیٹڈ ہے اس سے متعلقہ معاملات کے اندر جن کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات بھی ہے کہ ہمارا پروگریسو اینگلنگ ایسوسی ایشن جو ایک فورم ہے بہت بڑا، اس میں ہاشم مسعود صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہیں اور یہ ماشاءاللہ وہاں پہ ایز اے ورکنگ کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے تمام آسانیاں پیدا کرنے میں اپنا کلیدی کردار بھی ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے اینگلر اور سپورٹس مین بھی ہیں. اب یہ پچھلے دنوں ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کیچ اینڈ ریلیز سے متعلقہ، اور اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت سارے معاملات ہوئے جس میں ہم باقاعدہ باہر سے یورپینس کنٹری جہاں پر اس چیز کو اپلائی کیا جاتا ہے ان کا تذکرہ تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر ہی ایسے صاحب بھی موجود ہیں، ایسے دوست موجود ہیں جنہوں نے آج سے 30-35 سال پہلے ان معاملات کو کر کے فزیکلی دکھایا ہے، اور ان کو باقاعدہ جو ایک گورنمنٹ کی سطح کے اوپر معاملات تھے اور جن میں بڑے بڑے نامور اینگلرز بھی گزرے ہیں، جن میں ایوب خان مرحوم صاحب گزرے ہیں، جن میں ابھی موجودہ حالات کے اندر جو حیات ہیں، جو ایٹم بم کے خالق اور مالک بھی مانے جاتے ہیں، جن کی کاوشوں سے پاکستان ایٹمی قوت بنا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نام سے ہر آدمی جانتا ہے اور پہچانتا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑے اینگلر اور بہت بڑا نام ہے اینگلنگ کی دنیا میں ان کا، اور انہوں نے بھی ان کی کاوشیں، کوششیں اور محنتیں اس معیار کی ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کھیل کو پروموٹ بھی کیا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کی انہوں نے اپنے دور میں. اور اگر وہ ان صاحبان کو جن لوگوں نے یہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا کیچ اینڈ ریلیز اس دور کے اندر، انہوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور معاملات بھی کیے. اتفاق سے ہاشم صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ایک میٹنگ تھی اپنا اس کے حساب سے، اپنی ایسوسی ایشن کے حساب سے، تو میں نے موقع کی مناسبت کو غنیمت جانتے ہوئے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے. اور میں نے یہ بات، کیونکہ اس لیے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کیچ اینڈ ریلیز کی، میں کروں گا تو کچھ اور معاملات ہیں، لیکن اگر یہ اپنے خود بیان کریں گے اپنے معاملات کو تو آپ کے لیے بڑا سود مند ہوگا اور آپ کو اس میں فخر محسوس ہوگا، اور خاص طور پر پاکستانی ہونے کے ناطے سے آپ کو ایک فخر محسوس ہوگا. تو میں زیادہ دیر دخل اندازی نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا کہ ہاشم صاحب کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں اور وہ اس واقعے کو اور ان معاملات کو بیان کریں تاکہ پاکستانیوں کو بھی اپنے آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں اور ہمارا یہ کام، ہاں امپلیمنٹیشن ضرور کم رہی اس کے بعد، اس کی وجوہات بھی بیان کریں گے، لیکن ایسا ہو چکا ہوا ہے، فزیکلی اس کو اپلائی کیا جا چکا ہے. تو میں چلوں گا جناب ہاشم مسعود صاحب، چیئرمین ورکنگ کونسل ہمارے، اور بہت سینئر اینگلر جناب ہاشم مسعود صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں اپنے پریزیڈنٹ صاحب جناب سید نوید الحق منو بھائی صاحب کا. انہوں نے جو اظہار خیال فرمایا، میں تو ایک ناچیز، میں پریزیڈنٹ صاحب کا ایک بازو ہوں اور منو بھائی کی قیادت میں ایک ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیڈر ہیں. اور ہمیں فخر ہے کہ منو بھائی نے شکاریوں کے لیے دن رات ایک کیا ہوا ہے، ان کی رہنمائی کے لیے، اور ان کی خدمت کر رہے ہیں. چارہ ہو، اینگلنگ ٹیکنیکس ہو، ہر لحاظ سے انہوں نے وقف کر رکھا ہے اپنے آپ کو. تو انہوں نے جو میرے بارے میں خیالات کا اظہار کیا تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے. دوسرے دوستوں بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شوق ہے کہ یہ شوق اینگلنگ جو ہے آپ کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا، اور آپ کو بے شمار دوسرے جو ایکٹیویٹیز ہیں عیوب سے، بے شمار عیبوں سے یہ دور رکھتا ہے. اور یہ ایک ایڈونچر ہے.
اور الحمدللہ ہم نے اس سے صرف مچھلی پکڑ کے کھانا ہی نہیں سیکھا, ہم نے اینگلنگ سے اور بہت کچھ سیکھا. اٹس اسپورٹس. اور ہمیں ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے, میں نام لینا چاہوں گا منور علی خان صاحب کا, آغا جواد صاحب کا, امداد حسین شاہ صاحب کا. یہ ایسے نام ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت تعلیم دی. اس وقت یہ ہم سے بہت سینئر تھے, تو ہم نے جو سیکھا راول ڈیم سے, اور ہمیں فخر محسوس ہے کہ ہمارے پیٹرن چیف ایٹم بم کے موجود ڈاکٹر قدیر صاحب وہ اینگلر ہیں, ڈاکٹر ہاشمی صاحب وہ ایک اچھے اینگلر ہیں, اللہ غریق رحمت کرے ڈاکٹر منصور صاحب وفات پا گئے ہیں. تو یہ ایک بڑے نام. تو راول ڈیم ایک آئیڈیل شکارگاہ تھی اور انتہائی مشکل, اور ہمارا چیلنج ہوتا تھا کہ جو راول ڈیم سے نرین پکڑے گا وہ مچھلی کا شکاری. رننگ واٹر دریاؤں کو یہ وہ, تو بہت سے لوگ آتے تھے کہ جناب ہم 30 سال سے راول ڈیم میں کنڈی ڈالتے ہیں, ہمیں تو اتنی سی کبھی نرین بھی نہیں لگی, چھوٹی سی بھی. اور جب ہمارے مونو بھائی جناب 2.5 من مچھلی پکڑ رہے ہیں, تو بہت بڑے استاد ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اللہ نے ان پہ بہت کرم کیا. تو ان کی قیادت میں 2200-2300 بندے, اور پورے پنجاب اور اب انٹرنیشنل فورم پہ بھی یہ رہنمائی کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے اور ہماری تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں. تو ہم مزید, میں تو نہیں کہوں گا کہ ہماری کیا اچیومنٹس ہے, ہم جدوجہد کر رہے ہیں. کچھ کورونا کے حالات کی وجہ سے ہمیں بیک فٹ پہ ہونا پڑا, جو حالات ایسے ہیں کہ ہماری جدوجہد وہیں رک گئی, کیونکہ پہلے صحت ہے, پہلے زندگی ہے, باقی معاملہ پھر بعد میں ہے. پہلے زندگی ہے, صحت ہے, تو سب کچھ ہے. تو ابھی مجھے حکم ملا ہے جناب کیچ اینڈ ریلیز پہ کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے, تو میں ان کی ایک ورکر کی حیثیت سے ورکنگ کونسل کا چیئرمین ہوں. جو ہم سے ہوتا ہے ہم شکاریوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. مثلا 1000 روپے کے لائسنس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا, اسے 300 کریں, وہ اللہ نے ہماری کامیابی دی, ہمیں ہم لائسنس 300 پہ لے آئے. دوبارہ پھر بیوروکریٹک انداز ہوتے ہیں, پھر 1000 پہ چلے گیا. لیکن کورونا آ گیا تو ہم نے ابھی اس کے اگینسٹ ویری کلیئر کہ ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی. تو دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں, وہ آزاد ہیں, اگر وہ کامیابی حاصل کرتی ہیں, کوئی اور تنظیم 1000 سے 200 پہ لاتی ہے تو ہم انہیں سلام کریں گے, اور ضرور دوسری تنظیمیں کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. تو بہرحال یہ سیرا ہمارے ساری ابھی. تو جہاں تک کیچ اینڈ ریلیز کا ہے, تو یہ ایک واقعہ ہے 1984 کا. تو راول ڈیم میں تقریباً پشتے پہ 300 شکاری موجود تھے. تو 4 نمبر نالی سارے دوستوں کو پتا ہے کہ وہاں آکوپائی کرنے کے لیے راتوں کو لوگ جاتے تھے, کیمپ لگاتے تھے. کہ 4 نمبر نالی, دوسری نالی, 8ویں نالی, کرش نالا, نوکی پوائنٹ. تو یہ پوائنٹ کا کور کرنا ایک بہت بڑا کارنامہ ہوتا تھا. ایک رونق لگی ہوتی تھی, بہت بڑے بڑے نامی گرامی شکاری موجود تھے ہمارے گروپ کو. ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو اس وقت تقریباً 250-300 شکاری تھا. تو مجھے ایک نرین لگا چوتھی نالی سے 5 کلو. جب میں نے اسے گیم کرا کے, ہک کرا کے نیٹ کیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو مادہ نرین ہے اور اس کا پیٹ انڈوں سے بھرا ہوا ہے. تقریباً بہت ہیوی پیٹ اس کا, 4-5 کلو انڈے ہوں گے. تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس نرین کو میں پانی میں دوبارہ چھوڑ دوں. جب یہ 5 لاکھ انڈے ایک نرین دیتی ہے, تو یہ بچے شاید ہماری کام آئیں گے, یا 5-10 سالوں میں اس کے بچے ایک نرین چھوڑنے سے. تو ہم اس ایک نرین کو کھا کے پکا کے کیا کریں گے. نرین پریگننٹ تھی, آپ کہہ لیں, اسے یہی کہہ لیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ اللہ نے مجھے توفیق دی. اور یہ کام ہم آج سے سمجھ لیں کہ 36 سال پہلے, 36 برس پہلے. اور پھر نوائے وقت کی کٹنگ موجود ہیں. نوائے وقت میں یہ خبر لگی اور دلچسپ ہیڈنگ کے ساتھ لگی. آپ مانے یا نہ مانے, یہ حقیقت ہے. کیونکہ بہت بڑا دل چاہیے مچھلی پکڑ کے دوبارہ پانی میں چھوڑنے کے لیے. یہ ایک سپورٹس مین نہیں کر سکتا ہے. تو ہم اپنے فورم پہ اپنے دوستوں کو یہ ٹیچ کرتے ہیں, بھئی ایڈونچر کرو, اینگلنگ کرو, گوشت خوری نہ کرو. صرف شکار جاؤ, مچھلی کھانے کے لیے نہ جاؤ. آپ 6 انچ کے ماشر کو کیا پکاؤ گے, آپ 6 انچ کے نرین کے بچے کو کیا پکاؤ گے, آپ 6 انچ کے روہو کے بچے کو کیا کرو گے, اسے کھا کے تل کے کیا ہوگا, اس میں کانٹے ہی ہوں گے. تو آپ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو, ہم نے اب نہیں ذکر کرتے اپنی بڑائی, توبہ استغفار, ہم نہیں بیان کرتے. 4 انچ 6 انچ انڈر ویٹ مچھلی, جبکہ فشنگ رول بھی ہے کہ 12 انچ سے کم آپ مچھلی نہیں پکڑ سکتے. تو خدا را آپ اس پانی کے اس جانور پہ, مچھلیوں پہ بھی رحم کریں. اگر آپ مچھلیوں پہ رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ مہربانی کرے گی. یہ بھی کسی کی اولاد ہیں, بچے ہیں, معصوم بچے ہیں.
آپ انہیں پکڑ کے پانی میں چھوڑ دیں, اللہ نے یہ آپ کے لیے پانی میں رزق پیدا کیا ہے, لیکن رزق کم از کم کلو سے اوپر کی مچھلی کا ہو اور مادہ ڈرین ہو, رو ہو, اس سے آپ ریلیز کر دیں, بڑا دل کریں, اور انشاءاللہ اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا کہ اگر آپ نے ایک مچھلی چھوڑی تو ہو سکتا ہے اس سیزن آپ منو مچھلی ماریں. تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے, پانی کا رزق ہے, اللہ نے وعدہ کیا. تو اسے ایک جسٹ اسپورٹس مین کی طرح کیچ اینڈ ریلیز جو ہے بہت امپورٹنٹ اور بہت بڑا اسپورٹس مین شپ کا مظاہرہ ہے, اور اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا, بلکہ آپ کا انر, آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا اس سے بہت زیادہ. اور لوگوں کے لیے آپ مثال قائم کریں. اب تو واٹس ایپ اس وقت تو نہیں تھا, اخباروں میں خبر آتی تھی, اب آپ کے پاس ویڈیو ہے, سارا کچھ ہے, آپ پکڑ کے بتائیں جناب کہ یہ مادہ نرین آئی ہے, آپ چلیں نر رکھ لیں بہت زیادہ, اسے آپ ریلیز کریں, لوگوں کو بتائیں, اسے آپ سپورٹس کا درجہ دیں. تو انشاءاللہ ہمارا جو آج سے 35 سالہ دور تھا, آج آپ لوگ بہت آگے چلیں گے. آپ نوجوان جدید اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس, جدید قسم کے چارے ہیں, آپ کے پاس میڈیا ہے, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, انٹرنیشنل فورم پہ آپ لوگ ڈسکس کرتے ہیں. اب تو یہ اتنا آگے یہ اینگلنگ کا شوق چلے گیا, لیکن اسے کم از کم سپورٹس مین کی طرح اپنے ساتھی کھلاڑی کا خیال کریں. 20 ڈوروں لگانے سے کبھی آپ 10 من مچھلی نہیں پکڑ سکتے. اگر اللہ نے آپ کو دینی ہے تو ایک راڈ اور ایک ریل پہ بھی مچھلی دے دے گا. یہ پوائنٹ آکوپائی کرنے, 100 گز کا ایریا کور کرنا, کوئی لائن کراس ہو گئی اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, بھئی اپنے دوست کو, محلے دار کو آپ جگہ دیں, بھائی آئے ہیں میرے ساتھ 6 راڈے ہیں, میں 2 پہ آ جاتا ہوں. تو یہ اسے آپ امپروو کریں, آپ کا فرض ہے. صرف خدارا یہ صرف مچھلی کھانے کے لیے یہ شوق نہ کریں, اسے اپنی تندرستی کے لیے, اسے صحت کے لیے, اور مختلف قسم کی جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو اینٹی کہہ لیں بیڈ ہیبٹس ہیں, ان سے آپ بچیں گے, بیڈ ہیبٹس سے. تو ویل ڈن. میرے لیڈر سید نوید الحق صاحب آپ کو بہت گائیڈ کرتے ہیں, ٹیچ کرتے ہیں. میں تو ان کا ورکر ہوں, کبھی کبھی دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں, اور ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے بھائی شکاریوں کے لیے. راول ڈیم میں ایک 1000 روپے کا لائسنس ہو گیا, 3 دن کے لیے کھولا جا رہا ہے. راول ڈیم از ہائیلی پولوٹیڈ واٹر, پولوشن ہو چکی ہے, شاپنگ بیگوں سے اٹا پڑا ہے راول ڈیم. کرش نالا کیا, نوکی پوائنٹ کیا, سارے پوائنٹ جو ہے وہاں آپ کنڈی پھینکیں گے تو شاپر لگتے ہیں کنڈیوں پہ. تو اس پولوشن کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے. اس میں وہ پانی کا جو لیول ہے سٹوریج وہ کم ہو گیا ہے, اس میں مٹی بھر گئی ہے, اس کی مدت تھی 2012 میں ختم ہو چکی ہے. راول ڈیم کی کوئی صرف اینگلنگ یا شکار مسئلہ نہیں ہے, ویسے ہی راول ڈیم انتہائی آپ کہہ لیں کہ اس کی حالت ابتر ہو چکی ہے. تو انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ اس چیز کو دیکھیں, اسے کم از کم جو پانی اوپر سے آ رہے ہیں, گندے نالے آ رہے ہیں, اس کے لیے اس سے مٹی نکالیں. جب ان دونوں جون جولائی اگست میں پانی کم ہو جاتا ہے تو اس میں سے کیپیسٹی بنائیں, اس کے پشتے بنائیں, اور اینگلرز کے لیے اچھے اچھے خوبصورت پوائنٹس بنائیں. یہ بہت بڑی اچھی تفریح گاہ ہے, اور فیلڈ مارشل یو خان نے ہمیں یہ تحفے میں دیا تھا, اور یہ کمرشلائز ہو گیا. انلیگل نیٹنگ ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, انلیگل نیٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ ہے کہ بھائی آپ سارے مل جل کے جدوجہد کریں. اگر سب لوگ جدوجہد کریں گے تو یہ ہم راول ڈیم کو ایک آئیڈیل شکار کا بنا سکتے ہیں. اللہ آپ کو صحت اور زندگی عطا کرے, حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. جی دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرے محترم جناب ہاشم مسعود صاحب نے آپ کو بڑا بہت بریفلی آپ کو تمام چیزوں سے آگاہی دی, اور خاص طور پر یہ جو ایک سپورٹس ہے, سپورٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کیچ اینڈ ریلیز, اور پھر آکوپائی کرنا جگہ کا, اور پھر وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو اپلائی کرنا. یعنی ایک لائسنس کے اوپر جو آپ کو آتھورائز ہے وہ 2 ڈورے, 2 ڈوروں کا استعمال کریں. باقی دوستوں کے لیے جگہ بنائیں, ان کو بھی کھیلنے کا موقع فراہم کریں. یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہو, بہت سارے معاملات کو سیدھے کر سکتے ہو. مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر جو میں نے اس کے اوپر رکھی تھی, جانا تو ہم نے کہیں اور تھا, لیکن آج اس نے موقع جانتے ہوئے, حاکم صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پوائنٹ کو ضرور ڈسکس کیا ہے, اور اس سے بہت سارے دوستوں کی اصلاح بھی ہوئی ہوگی, اور ان تک ایک نئی بات پہنچی بھی ہوگی. آپ کا قد بڑا ہوتا ہے, جب آپ یہ معاملات کرتے ہو تو آپ پیچھے نہیں رہتے. خدا نہ کرے آپ کے معاملات, آپ کا وزن بڑھتا ہے اس میں, دیکھنے والا, سننے والا, اور پھر جب تک جہاں جہاں یہ خبر جاتی ہے کہ فلاں آدمی نے یہ معاملات کیے تو لوگ اس سے ملنے آتے ہیں, تو یہ آپ کا قد بڑا ہو رہا ہوتا ہے.
اور اس کو بڑھانا چاہیے، ایز اے اسپورٹس مین بڑھانا چاہیے. آپ کو وہ تمام لیگل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے جس کی ہمیں قانون نے اجازت دی ہوئی ہے، اور ان لیگل ایکٹیویٹیز سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے، ہٹنا چاہیے. اور خاص طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کو اور فشری ڈپارٹمنٹ کو جو میسج دینا تھا وہ بھی بڑا بریفلی حاکم صاحب نے کنوے کیا کہ ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، انہیں کس طرح اس کو جو ان سے معاملات کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات آج جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں تمام دوستوں تک گئے ہوں گے، کیونکہ ٹائم لینتھی نہیں کرنا چاہتا، ڈبیٹ بہت بڑی ہے، اس کو شارٹ کر کے تاکہ لوگ سمجھ پائیں بس وہاں تک رکھنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زندگی صحت رہی، سانسیں چلتی رہیں اور موجود رہے، اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اور پھر چلتے چلتے وہی بات جو میں اینڈ میں کرتا ہوتا ہوں کہ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے. آپ کے فیڈ بیک سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور ہمیں نئے معاملات کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے، اور خاص طور پر اس کھیل میں بہت ساری عزتوں سے نوازے میرا پروردگار. اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہو گیا؟ بہت اچھا ہو گیا، زبردست ہو گیا.